بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی نے کسی مولوی صاحب نے یا کسی صوفی صاحب نے یہ بھیجا ہے۔ یہ مولوی نصیر صاحب کی تقریر ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مزار کو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ سمجھ آئی؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے، چومنا مولانا احمد رضا کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، یہ مولانا صاحب، یہ مولوی نصیر صاحب جو فرما رہے ہیں، آپ پیچھے مجھے نہیں پتا ان کی تقریر میں کیا ہے، یہ جو انہوں نے کلپ بھیجا ہے اس میں وہ ایسے فیصلہ کر رہے ہیں جیسے اللہ فیصلہ کرے یا اللہ کا نبی فیصلہ کرے، کہ وہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی جو کہہ دے وہ دین ہے، اللہ جو فرما دے اس کا حکم فرض ہے۔ اب اس نے کون سی اس میں قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ سجدہ حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے؟ نہ کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اگر پڑھنی نہیں تھی تو چلو اس کا حوالہ تو دیتے کہ کون سی حدیث میں سجدہ تعظیم حرام ہے، یا کس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ سجدہ تعظیم حرام ہے۔ باقی رہا اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں مزار کو سجدہ کرنا، یہ دیکھیں وہ سجدہ عبادت ہے، اس پہ سب متفق ہیں۔ کوئی سلسلہ یا ہمارے سلسلے کے لوگ یا ہمارے بزرگان دین یا میں بھی کبھی نہیں کہا کہ بھئی یہ سجدہ عبادت جو ہے یہ کسی کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ حرام ہی نہیں، قطعی کفر ہے کہ سجدہ عبادت کوئی کسی کو بھی کرے، درخت کو کرے، کسی نبی کے لیے جائز سمجھے، یہ کفر ہے، کسی ولی کے لیے کرے، یہ کفر ہے۔ یہ نماز کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی نہ کسی نبی کی نہ کسی ولی کی، صحابہ کرام بھی اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اولیاء کرام کے مریدین اور اولیاء کرام وہ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سجدہ عبادت کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ باقی رہ گئی بات سجدہ تعظیم کی، جو یہ فرما رہے ہیں مولوی صاحب کہ یہ بھی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، تو اس کے لیے تو ان کو کوئی ثبوت دینا پڑے گا۔ اب وہ تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے کوئی فالوور یا جس نے یہ بھیجا ہے تو وہ سرکار اس میں قرآن کی آیت پڑھیں جس میں سجدہ تعظیم حرام ہے۔ تو اس کے دو ثبوت قرآن پاک میں موجود ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور جس نے سجدہ تعظیم نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، غیر اللہ کو، تو وہ بیچارہ کافر ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا کہ قیامت تک تو ملعون ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو نے تکبر کیا ہے۔ تو اس طرح بھائی اب یوسف علیہ السلام، اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو یہودیوں میں تھا۔ خدا کے بندے، سجدہ کے تعظیم کا جو سورہ یوسف میں جو ثبوت ہے تو سورۃ یوسف قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اس میں کہیں بھی چلو یہ اس میں آ گیا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے، تو دوسری جگہ یہودیوں میں جس طرح دیکھیں خنزیر حلال تھا تو قرآن پاک میں آ گیا کہ خنزیر حرام ہے ہمارے لیے۔ تو اس طرح یہ بھی تو پھر کہیں آ گیا ہوگا نا حکم، وہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ یہودیوں میں جائز تھا، حضور کی امت میں وہ حرام ہو گیا۔ تو وہ آیت میرے بھائی پڑھ دیں، ہماری بھی اصلاح کر دیں، انشاءاللہ ہم قبول کریں گے، قرآن سے ثابت کر دیں یا کسی حدیث سے ثابت کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے آل اولاد نے کیا تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا، وہ ان میں جائز تھا،
میری امت میں حرام ہے۔ کسی چیز کو بھی حرام یا حلال کر دینا، جائز یا ناجائز کر دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کسی مولوی کا یا کسی پیر کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ جائز کریں اور یہ حرام کہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو حلال کریں اور یہ مولوی اپنی طرف سے ہی حرام کہہ دیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرما دیا کہ عشرہ مبشرین جو ہیں 10 صحابہ ان کے نام لیے کہ یہ جنتی ہیں، تو آپ کو تو کسی حوالے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ نبی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مولوی نصیر صاحب جو کہہ رہے ہیں حرام حرام کتنی چیزوں کو حرام کر دیا، تو یہ تو حوالہ دینے کے پابند ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں ہم، قرآن و حدیث کے پابند ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں، کسی مولوی کے پابند نہیں ہیں۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا نام ہے، کسی مولوی یا کسی پیر کے کلام کا نام نہیں ہے۔ تو اس میں ان کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں مولانا احمد رضا کا دیتے ہیں یہ ثبوت، تو وہ کل بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ حرمت سجدہ تعظیم ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں 72 صفحے پر کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اب غور کریں، جب کہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا اللہ کا کلام اللہ کے بعض کلام کو، یا میرا کلام میرے بعض کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حدیث اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتی ہے، آیت قرآنی کو منسوخ کر سکتی ہے۔ تو ایسی باتیں بھائی اب یہ اس نے خود اپنی طرف سے ہی کہہ دیا۔ دیکھیں اب اس کا قول جو ہے وہ حدیث سے بڑھ کر ہے، نبی پاک تو فرما رہے ہیں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، تو یہ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ مولوی لوگ جو ہیں نہ تو قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، اپنی طرف سے ہی اپنے بڑے مولوی کی طرف سے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں، یہ مولویوں کے بارے میں دیکھیں اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورۃ بقر آیت نمبر 77، 78، 79، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہیں، ایسے پڑھے لکھے ہیں جو قرآن کو زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں، کچھ من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں، اس کا مطلب نہیں جانتے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ان کا گمان ہے، جو ان کی من گھڑت باتیں اور جو زبانی پڑھ لینا یہ ان کا گمان ہے، حالانکہ یہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی گمراہی میں ہیں، خود قرآن کے خلاف کتابیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ان کتابوں کے اور تقریروں سے کمائی کرتے ہیں، یہ کمائی ان کے لیے خرابی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ صرف یہ پڑھ لینا جانتے ہیں قرآن کو، اس کا مطلب سمجھ نہیں سکتے، اور یہ ان کا گمان ہے صرف۔ باقی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مولوی حافظ جن کا پیچھے آیات میں ذکر ہوا ہے کہتے ہیں جہنم کی آگ تو ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، یہ 80 نمبر آیت میں سورۃ بقر میں، ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ان کے گناہ، خطائیں اور بے ادبیاں ان کو جہنم میں لے جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا مقصد کیا ہے یہ نہیں جانتے، اور یہ گمان بھی کرتے ہیں
اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ہم گئے بھی صحیح جہنم میں تو چاند دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کہاں ان سے وعدہ ہے، ان کی خطائیں جو ہیں وہ ان کو جہنم میں لے جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، ابن ماجہ فرقوں کا باب حدیث نمبر 3992، 93 اور 94، فرقوں کا باب نکال کر دیکھ لیں، اور بھی اس میں حدیثیں ہیں کہ 72 فرقے سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت جنتی ہوگی جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، اب 72 فرقے جہنمی ہیں، اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت ہوگی جنتی۔ اگر ان کے بارے میں کہیں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہو تو بھائی ہماری اصلاح فرما دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ کبھی بھی یہ جنت سے نکل آئیں گے تو یہ آپ کوئی حدیث یا آیت ضرور فرما دیں۔ تو یہ تو آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دوزخی ہیں، سرکار فرما رہے ہیں یہ دوزخی ہیں 72 فرقے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ پھر بھی جہنمی جو ہیں اس پر بھی خوش ہیں، یہ جہنمی جہنم جانے میں بھی خوش ہیں، توبہ نہیں کرتے اور خوش ہیں، اولیاء کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے کل ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کہہ دیا سارے مولوی جہنمی ہیں، یہ نبی پاک نے کیسے کہہ دیا؟ نعوذ باللہ، نبی پاک نے کیسے کہہ دیا؟ کیا کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں یہ کہنے لگا ہوں، کہہ دوں کہ نہ کہہ دوں؟ بھائی خدا کے بندے، نبی نے تو کسی سے اجازت نہیں لینی، نبی کا ہر فرمان دین ہے، نبی جو فرما دیں وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب انہوں نے تو صاف فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور ان میں سے بھی جو اس جماعت کے ساتھ لگے رہیں گے یعنی اولیاء کرام کی جو پیروی کر لیں گے وہ جنتی ہو جائیں گے، ورنہ جو فرقوں پہ قائم رہیں گے، جس طرح یہ 72 فرقے اپنے بڑے مولویوں پہ ان کی پیروی پہ ثابت قدم ہیں، توبہ نہیں کرتے، اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر وہ مولوی صاحب جو ہے، مولوی نصیر صاحب، وہ حوالہ دیتا ہے کہ پیر میر علی نے بھی منع کیا ہے، میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں، حوالہ دے سکتا ہوں، اور حوالہ کسی کتاب کا نہیں دیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی خواص کو بھی منع کرتا ہوں وہ نہ چومیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر عوام پھر سجدہ شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب اگر عوام سجدہ شروع نہ کرے تو خواص جو ہیں وہ چوم لیں۔ اب یہ دوگلی پلیسی جو ہے یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ منع ہے، حرام ہے، اور احمد رضا کا حوالہ دے رہے ہیں جو قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے، تو اس کے اور دوزخی فرقے کا ہے، بریلوی فرقے کا بانی ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ اب دوزخی کا حوالہ دے رہے ہیں، کسی جنتی کا حوالہ دیں، کسی بزرگوں کی کتاب کا حوالہ دیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب کا کہہ دیا پہلے کہ وہ بھی منع کرتے تھے، اور پھر کہہ دیا کہ جو کوئی کر لے تو اس کو کافر بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اب پھر پیر میر علی صاحب کیا کرتے تھے؟ کوئی کر لے جب بھی جائز، نہ کرے جب بھی جائز، تو پھر یہ ان کی باتوں کا آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اب پھر یہ خاص کر وہ دوسرے شاہ عبدالحق صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی کتاب مدارج النبوت صفحہ 500 پہ وہ لکھتے ہیں کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، جو فقیہ ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے، انہوں نے سب نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ قبر کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہی نام لے رہا ہے، کوئی حوالہ مستند نہیں دے رہا۔ اب اس کی بات جو ہے وہ ہم اس کو کیا قرآن و حدیث سمجھ لیں؟ یہ تو خود ان 72 فرقوں میں ہے جو کہ دوزخی ہیں۔ آگے دیکھیں، صحیح حدیث ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کر کے واپس لوٹے اور جابیہ پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے شام میں رہنے دیں، شام میں
رہنے دیں، امیر المومنین نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد راوی نے وہاں پہنچنے اور دریا میں اترنے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، تیرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تو میری زیارت کو آئے۔ اس خواب کو دیکھ کر آپ بہت خوفزدہ ہوئے اور راحلہ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کا قصد کیا۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو روضہ اطہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر شریف کے پاس پہنچ کر روئے اور اپنا چہرہ قبر شریف پر ملنے لگے، قبر شریف کو لپٹ گئے اور اپنا چہرہ ملنے لگے۔ اتنے میں حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت بلال ان دونوں کو لپٹانے اور چومنے لگے۔ وفاء الوفا شریف اس میں یہ حدیث درج ہے اور بھی کئی کتابوں میں درج ہے۔ آگے دوسرا واقعہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بوسائے قبر کے بارے میں فرمان ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کو مس کرتا ہے اور بوسہ دیتا ہے اور آپ کی قبر مبارک کو بھی بوسہ دیتا ہے اور اس میں خدا سے ثواب کی امید کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی ان کے والد نے امام حنبل نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی وفاء الوفا اس میں موجود ہے یہ واقعہ، یعنی سب جو امام بزرگان دین سب کے سب سجدہ تعظیم اور قبر کو بوسہ دینے کو جائز سمجھتے تھے اور باعث عادت سمجھتے تھے، ثواب کی امید سے یہ کرتے تھے۔ قرآن سے سجدہ تعظیم ثابت، احادیث مبارکہ سے ثابت۔ وہ کل بھی یعنی مصافحہ معانقہ کے باب میں کہ صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، وہ مشکوٰۃ شریف میں مصافحہ معانقہ کے باب میں دیکھ سکتے ہیں اور ابو داؤد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن و حدیث میں تو سجدہ تعظیم کو کسی نے حرام نہیں کہا، نہ اللہ نے کہا، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ ہی اولیاء کرام اور یہ جو بڑے علماء امامین ہوئے ہیں فقہ کے امام، انہوں نے بھی اس کو جائز رکھا ہے۔ تو یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں، جس میں پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں، بھائی میرا خیال نہ پوچھیں، یہ پوچھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اولیاء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو میں نے یہ قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے حوالے درج کر دیے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں حرام حلال یہ اللہ کا اختیار ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 1 پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ حد سے نہ بڑھو، اے ایمان والو حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو حد سے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ رسول نے ایک حکم نہیں دیا اور ایک مولوی اٹھ کر اس سے آگے اس کے بارے میں فیصلہ دے کہ یہ حرام ہے۔ جس طرح اللہ نے نہیں فرمایا سجدہ تعظیم حرام، قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں، نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ سجدہ تعظیم حرام، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حرام حرام۔ یہ اللہ کی حدود سے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے آگے فیصلہ دے رہے ہیں، جس کا فیصلہ اللہ رسول نے نہیں کیا یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ حد سے نہ بڑھو، کیونکہ حد تو وہ ہے جو اللہ رسول نے مقرر کی ہے، یہ حد سے بڑھ کر فیصلے دیتے ہیں، تو ان کو اللہ پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو دوزخی فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائیں۔ میرا بھائی دیکھیں، ہماری کسی پہ تنقید نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی حسد یا بغض نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے، ہماری بھی آپ اصلاح فرما دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے حوالے سے کریں، من گھڑت یا اپنے
علمی دلائل یا عقلی دلائل سے اس کا جواب نہ دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔